کی ضد اس کی نفرت سے ہار رہا تھا۔ خاص طور پر اس کے چہرے اور کلائیوں سے نکلتے خون کی کمی اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ حدیبہ کے چہرے پر ہوتی جلن اسے اپنی روح پر محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی حالت سے بے بہرا وہ کہہ رہی تھی، فدا دور ہو جائیے، چھوڑ دے مجھے، فدا فدا سائیں۔ حدیبہ کی گہری سانسیں اس کی گردن پر بوجھل ہو رہی تھیں، یوں جیسے وہ تھک گئی ہو۔ اس کے لبوں سے نکلتا نام فدا کے لیے حیات سے کم نہ تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کی کلائیاں چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیں۔ اپنے کمزور ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتی وہ اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ فدا نے نم ہوتی آنکھوں کو بند کر کے اسے مزید سختی سے خود میں بھینچا۔ چھوڑ نہیں سکتا بی بی، لیکن دور چلا جاؤں گا، بہت دور چلا جاؤں گا۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ شکست خوردہ سا بولا تھا۔ ہاں ہاں چلے جائیں، ابھی چلے جائیں۔ گنودگی میں جاتی وہ بڑبڑائی، ہاں چلا جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ اس کی پشت سہلاتا وہ بڑبڑا رہا تھا۔ دکھتی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر بہت آہستگی سے حدیبہ کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اس کے سینے پر سر ٹکائے ہاتھوں سے مزاحمت کرتی رہی، پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ کافی دیر اسے یوں ہی لیے بیٹھا رہا، پھر نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس کے زخمی چہرے پر نظر پڑتے ہی فدا کا روم روم تڑپ اٹھا۔ آہ ہبا، یہ کیا کیا میری زندگی؟ اس کا سر تکیے پر رکھتے ہوئے وہ اذیت بھری آواز میں بڑبڑایا، پھر بیڈ سے اٹھا اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ گو چہرے کے خراش نما زخم معمولی ہی تھے، لیکن ان کی جلن کا اندازہ وہ بخوبی کر سکتا تھا۔ ہتھیلیوں پر بینڈیج کر کے اس نے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی۔ گلافی آنکھوں کی سوجن حد سے سوا تھی، چہرے کی سفید رنگت اس پل سرخ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک چیختے چلاتے لب اب خاموش تھے۔ بھیگی آنکھوں سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش دیکھتے فدا نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کی سرخ ناک کو چھوا تھا۔ کاش میں آپ کو یقین دلا سکتا، کاش میں آپ کو سمجھا سکتا کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ ضبط غم سے چھلکتے آنسوؤں کو پونچھتا وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ میری جان بسی ہے آپ میں، آپ نیت کی بات کیوں کرتی ہیں؟ فدا حسین کا دل کیوں نہیں دیکھتی، جس کی دھڑکنیں بھی آپ پر فدا ہیں؟ اس کی پیشانی اپنے انگوٹھے سے سہلاتا وہ اس پر جھکا دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو حدیبہ کے گال پر لڑک رہے تھے۔ نفس کا تانا کیوں دیتی ہیں؟ میں نے تو تب سے آپ کی خواہش کی ہے جب میرے کچے ذہن کو نفس کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا معصومیت سے بولا۔ وہ آنکھیں بند کیے نیم بے ہوش سی تھی۔ اگر آپ کی خواہش مجھے سولی پر لٹکائے رکھنا ہے تو آپ کا دل بدلنے تک میں انتظار کروں گا۔ میں آپ پر یہ واضح کروں گا کہ آپ کی قربت کی خواہش میرے نفس نے نہیں کی، میرے دل نے کی ہے ہبا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا وہ لہجے میں شدت سموئے بولا تو گال پر ہوتی جلن محسوس کر کے حدیبہ کے لبوں نے سسکاری بھری۔ وہ فوراً اس سے دور ہوا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر وہ اس کے پاس سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی حدیبہ نے اپنی تھکی تھکی سی آنکھیں کھول لیں۔ دکھن زدہ آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تو بے بسی سے آنکھیں میچتی وہ اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گئی۔ میرا دل کبھی نہیں بدلے گا سائیں، میرا ذہن آپ کو کبھی اپنے شوہر کے طور پر قبول نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے اندر ہی کہیں وہ خود چیخی تھی۔ حدیبہ کے آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ کرب کے نصابوں میں کہے نہیں لگتے، چپ کا ماتم ہوتا ہے، تالیاں نہیں بجتی۔ یار ابھی فون رکھ دو، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتا فون کان سے لگائے بولتا وہ اجلت میں پورٹ سے باہر نکلا تھا۔ گہری سرمئی آنکھوں میں اپنا شکار پا لینے پر ایک انوکھی سی چمک تھی۔ لبوں پر مچلتا مغرور تبسم اس کی اندرونی تسکین کا پتہ دے رہا تھا۔ پہلے بتائیں آپ واپس کب آئیں گے؟ ماں جان بہت دنوں سے آپ کو مس کر رہی ہیں۔ وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا، کال کاٹنے کی بجائے الٹا سوال کر گیا۔ سو بھی تنگ نہیں کرو یار، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اپنے عالی شان فارم ہاؤس کے لان میں عمارت تک جاتی سفید روش پر چلتا وہ دروازے پر کھڑے عمیر کو نظر آ گیا تھا۔
कहा तो है आ जाऊँगा, अभी मुझे दोबारा कॉल मत करना वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा, मनसब ने इस बार सख्ती से कहा। अभी भी आप अच्छी तरह तो पेश नहीं आ रहे। दूसरी जानिब वो बेचारी सी आवाज़ निकाल कर बोली तो उसकी ड्रामेबाजी पर बेइख्तियार मनसब के लब मुस्कुराए। होश में आई वो? उमैर के पास रुकते हुए मनसब ने फ़ोन पर हाथ रख कर पूछा। हाँ, काफ़ी शोर कर रही है, उमैर ने आहिस्तगी से कहा तो वो अस्बात में सर हिलाता उमैर के साथ अंदर दाखिल हो गया। कहाँ गए भाई? भाई? फ़ोन के स्पीकर से सोबी की आवाज़ उभर रही थी। यार मैं जाए वकुआ पर पहुंच चुका हूं, सो अब अपना स्पीकर बंद कर लो। कहा है ना आ जाऊंगा, अब कॉल ना करना, मनसब ने कुछ बेजारी से कहा। उसकी अना मेहरमा का हारा हुआ अंदाज देखने के लिए बेचैन थी। मैं बाबा सरकार को बताता हूँ, फिर वो भी जाए वकुआ पर पहुंचकर आपका थ्रिल खराब करेंगे। मनसब की दुखती रग पर पाँव रखता वो शोखा हुआ। गो उसे मनसब की किसी सरगर्मी का इल्म नहीं होता था, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि उसके भाई की हर सरगर्मी थ्रिल से कम ना होती थी। हाँ, ओके बता दो, आई डैम केयर, मनसब ने हंसते हुए कहा। वो बहुत जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अभी हंस लें, लेकिन इतना जान लें कि बाबा सरकार कराची में ही हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप फार्म हाउस में हैं। अब सोच लें अगर, ड्रामाई अंदाज में कहते हुए सोबी ने बात अधूरी छोड़ी तो मनसब के चलते कदम सुस्त पड़े। सोबी के दुरुस्त तुक्के पर पल में उसका मूड गारत हुआ था। शट अप सोबी, बहुत बदतमीज़ हो गए हो तुम, वो धीमी आवाज़ में तल्खी से बोला तो उसे संजीदा होते देखकर दूसरी जानिब वो गड़बड़ाया था। ओह जस्ट किडिंग भाई, वो फिर से मासूम बना। डोंट कॉल मी अगेन, नाराज़गी से कहता वो कॉल काट गया। बच्चा है यार, क्यों परेशान कर दिया उसे? उसके साथ चलते उमैर ने हंसते हुए कहा। बच्चा नहीं, आफत का पुरकाला है। आई नो कि उसे कंफर्म नहीं है कि मैं फार्म हाउस में मौजूद हूँ, लेकिन उसके कामयाब तुक्के मुझे हमेशा मुझे हमेशा ले डूबते हैं। अपने लंबे बालों में स्टाइल से हाथ चलाता वो लापरवाही से बोला। मनसब बहुत अच्छे से जानता था कि उसके बाप को अपने तीनों बेटों में ज़्यादातर मनसब से ही शिकवा रहता था, और वजह उसकी लापरवाही और उल्टे सीधे कारनामे थे। वो बचपन से ही कुछ हट कर करने का कायल रहा था, फिर चाहे वो मनफी होता या मस्बत। अब ये अलग बात थी कि उसका किया कुछ हट कर हमेशा उसके बाप के सामने मनफी सूरत में आया करता था। औरत ज़ात के सिवा दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं था जिसे उसने अपनी 25 साल ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया था। शराब और सिगरेट के अलावा उसने दूसरी हर किस्म की नशा आवर दवा को महदूद मुद्दत के लिए बतौर थ्रिल इस्तेमाल किया था। वो अपने दोस्तों से चैलेंज लेकर आखिर में जीत जाने का आदी था, क्योंकि वो मनसब आलिम शाह था। उसकी ज़िंदगी में ये पहला थ्रिल था जिसमें एक लड़की ने उसे बुरी तरह झुलसा कर रख दिया था। इसीलिए अब वो उसे थ्रिल से हटकर ज़ाती तौर पर फेस कर रहा था, क्योंकि बहरतौर मेहरमा हसीन उसे ज़ाती तौर पर ज़क पहुंचा चुकी थी। साहब, मुझे मेरी बच्ची ला दे खुदारा, जाने वो जालिम उसे कहाँ ले गए हैं, बुरी तरह रोती नूर बेगम दुहाई देने वाले अंदाज में बोली थी। फातिमा को मोहल्ले के कुछ बच्चों ने गली के मोड़ पर बेहोश पड़े देखा तो उसकी माँ को वहाँ ले गए। जैसे ही उसे होश आया था, उसने पहली फुर्सत में मेहरमा के वालिदैन को सारे मामले से आगाह किया था। बकौल उसके मेहरमा को अगवा करने की जुर्रत वो नकली DO ही कर सकता था, वरना मेहरमा की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। नूर, खामोश हो जाओ प्लीज़, मुझे कुछ सोच लेने दो। वो जो पहले ही हद दर्जा परेशान थे, उनके रोने पर मज़ीद फ़िक्रमंद होते बोले। कैसे खामोश हो जाऊँ? हाँ, हर बार मैं ही खामोश रहूँ साहब। इस बार मैं खामोश नहीं रहने वाली। आप अभी अपने भाई को कॉल करें, अभी करें, और उन्हें महर की गुमशुदगी का बताइए। वो ज़रूर उसे वापस ला सकते हैं। खुदा का वास्ता है साहब, उन्हें कॉल कर लें। उनके करीब आती वो चीख कर बोलती आखिर में उनके सामने हाथ जोड़ गई। उनकी बात पर उन्होंने सुर्ख आंखों से उन्हें घूरा। ये ज़िंदगी में पहली बार था कि वो उनके सामने इस तरह से बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। वो पहले ही जान चुके हैं कि मेहरमा हमारी बेटी नहीं है, आपकी बेटी नहीं है नूर। अगर भाई सरकार को उसकी गुमशुदगी की बाबत आगाह किया तो वो बाबा सरकार से कुछ नहीं छुपाएंगे, और बाबा सरकार मुझसे पहले ये छत आपके सर पर गिराएंगे, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता।
उनके बाजू थाम कर वो भारी लबो लहजे में बोले तो नूर बेगम की आंखें फिर से झलकने लगी। ये पिछले 16 सालों में पहली बार था कि वो वाज़िया लफ्ज़ों में नूर को उनकी अहमियत जता रहे थे। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे बाबा सरकार का कोई खौफ नहीं। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बस। चाहे उसके लिए जो भी करें, लेकिन उसके साथ कुछ भी गलत होने से पहले उसे ढूंढ लें साहब। उसे वापस लाएं, वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उनके हाथ झटकती वो कतियत से गोया हूँ। नूर की आंखों में चमकते आंसू उनका दिल बर्बाद किए जा रहे थे। उन्होंने बेबसी से नूर की जानिब देखा। ठीक है, मैं भाई सरकार को आगाह कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद जो होगा मैं उसे रोक नहीं पाऊँगा। वो जानते थे कि भाई सरकार को आगाह किए बिना मेहरमा को जल्द ढूंढना नामुमकिन सा था। सो हथियार डालते हुए हारे हुए अंदाज में बोले, जबकि आने वाले कल की फिक्र भुलाए नूर बेगम फ़कत मेहरमा के लिए आंसू बहा रही थी। हाय ब्यूटीफुल। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो मुस्कुरा कर कहता अंदर दाखिल हुआ तो मेहरमा ने फटी फटी कुछ बेयकीन सी निगाहों से उसे देखा। पिछले 2 घंटों में मुसलसल रो रो कर उसका गला बैठ चुका था। चेहरा शिद्दत गिरियाज़ारी से सुर्ख अंगारा हो रहा था। तुम? उसके दहकते लब फड़फड़ाए थे। एक बार फिर उस शख्स ने अपनी घटिया हरकत से उसे हैरान कर दिया था। यस, मैं। वैसे तुम्हें मेरा नाम नहीं पता होगा। बता देता हूँ, ताकि आइंदा जब मेरा नाम तुम्हारे सामने लिया जाए तो तुम मेरी ताकत को याद रखो। कदम कदम चलकर उसके शिकस्त खुर्दा वजूद के सामने रुकता वो मगरूर अंदाज में बोला, मुझे मनसब आलिम शाह कहते हैं, लेकिन तुम मुझे अपनी बर्बादी कह सकती हो। उसकी सुर्ख अंगारा होती आंखों में झांकता वो लबों पर सफाक मुस्कुराहट सजा कर बोला तो मेहरमा की दुखती आंखों से बेइख्तियार 2 आंसू फिर से गालों पर लुढ़क आए। ओह, तो ये तुम हो। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सड़क छाप मवालियों वाली घटिया हरकत तुम ही कर सकते हो। डिटाई से उसकी आंखों में देखती वो लरसती आवाज़ में बोली, जबकि उसके लबों से निकले सख्त लफ्ज़ों पर वो भवें उचकाता उसे दाद देने वाले अंदाज में मुस्कुराया। तो फिर तो तुम मेरी इस हरकत से ही अंदाज़ा लगा सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। बेबाक निगाहों से उसका जायज़ा लेता वो नफ़रत आमेज़ लहजे में बोला तो मेहरमा के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई। अपने अंजाम की बाबत सोचता उसका दिल शिद्दतों से धड़का था। अपने गिरेबान के पहले से ही खुले बटन मज़ीद खोलता वो एक कदम उसके करीब हुआ तो मेहरमा होश में आती पीछे हटी, जबकि उसे खौफज़दा होता देखकर वो कहाँ लगा कर हंसा। इट्स अमेजिंग एंड आई एम एंजॉइंग। बाजू कोहनियों तक फोल्ड करता वो तंजिया मुस्कुराहट उछालता बोला तो मेहरमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मनसब के कुशादा सीने पर टैटू मार्क से जाल सा बना हुआ था। कंधों तक आते लंबे बाल, कान में आज बाली पहने वो वाकई गुंडा ही लग रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं सो कॉल्ड फिल्म हीरोइंस की तरह तुम्हारे सामने रोऊंगी? हाँ, कांपती हुई आवाज़ में पूछती वो शिद्दतों से रो रही थी, लेकिन बेखौफी काबिले दीद थी। तुमसे रहम की भीख मांगूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी कि मेरी इज्जत बाकी रहने दो। हाँ, ऐसा लगता है तुम्हें? अगर ऐसा लगता है ना तो ये खुश फहमी जहन से निकाल दो, क्योंकि मेहरमा तुम जैसे 2 टके के मवाली के सामने बिल्कुल नहीं झुकेगी। शहादत की उंगली उठाकर उसे नफरत से तकती वो रोते हुए बोली। उसके सख्त लफ्ज़ों की निस्बत उसका पूर कमज़ोर साबित हो रहा था, जबकि उसकी इस कदर बेखौफी पर मनसब का चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हुआ था। और तुम्हें क्या लगता है कि मनसब शाह मूवीज़ के सो कॉल्ड विलन्स की तरह तुम्हारा रेप करेगा? मोहतरमा, रेप के लिए तुम जैसियों को विलन्स ही मुँह लगाते हैं। मनसब आलिम शाह ऐसा कभी नहीं करेगा। तमस्कुर उड़ाती नज़रों से उसका सुर्ख चेहरा देखता वो इंतहाई हकारत अमेज़ लहजे में बोला तो शर्म और खिफ़त से मेहरमा का रोम रोम दहकने लगा। तो फिर क्या चाहते हो मुझसे? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अपने गाल साफ करती वो गुस्से से चीखी। उसे बेबस होता देखकर वो एक बार फिर मुस्कुराया तो मेहरमा को उसकी मुस्कुराहट जहर से भी बुरी लगी। चेकिंग। कंधे उचकाते हुए उसने मेहरमा को एक लफ्ज़ी जवाब दिया। हर बार अधूरी रह जाती है, लेकिन इस बार पूरी होगी।
اس کو سر سے پاؤں تک گھوٹتا وہ آمیانہ لب و لہجے میں بولا تو اس کی ایکس رے کرتی نظروں سے مہرماں کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ بکواس بند کرو، جب مجھ جیسیوں کو منہ نہیں لگاتے تو تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد لپیٹتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے سوال پر وہ طنزیہ مسکرایا، پھر دروازے کی طرف پلٹا۔ عمیر، اس نے اونچی آواز میں اسے پکارا تو عمیر اپنے ساتھ سارم اور عبداللہ کو لے کر اندر چلا آیا۔ پیچھے ہی ایک ملازم تھا جس کے ہاتھ میں شراب اور اس کے لوازمات سے بھری ٹرے تھی۔ وہ ٹرے بیڈ کے قریب ہی ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ اس صورتحال پر مہرماں نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے ان چاروں کو دیکھا، ان چاروں کی وہاں اس بند کمرے میں موجودگی اور لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ کیا معنی رکھتی تھی؟ سوچ کر ہی مہرماں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں میں نفرت اور تعصب کے ملے جلے تاثرات لیے منصب کی جانب دیکھا۔ انہیں کیوں بلایا ہے؟ مجھے جانے دو۔ اس کے تینوں دوستوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر مہرماں نے روتے ہوئے منصب کو مخاطب کیا۔ پلیز! ہاتھ جوڑتی وہ چلائی تو بے ساختہ منصب کا صفاق قہقہہ بلند ہوا۔ آخر اس شخص نے مہرماں کو ہاتھ جوڑنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ رول نمبر 14؟ یس سر۔ رول نمبر 15؟ یس سر۔ رول نمبر 16؟ یس سر۔ رول نمبر 17؟ اس کی بھاری سنجیدہ آواز خاموش کلاس روم میں گونج رہی تھی۔ یس سر۔ اپنا رول نمبر آنے پر وہ بیزاری سے بولی۔ وہ لاسٹ بینچ پر ہیڈ ڈاؤن کیے سر شمس کی کلاس میں آنے سے پہلے کی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آج 2 دن بعد یونیورسٹی آئی تھی کیونکہ اسے خبر مل چکی تھی کہ بی لاء کا نیو ٹیچر آ چکا ہے جو پچھلے ریجیکٹڈ ٹیچرز کے نسبت کافی اچھا ٹیچ کرتا ہے۔ پوری کلاس اس سے مطمئن تھی، لیکن اس کے گروپ کو فقط اسی کی فکر تھی کیونکہ اگر علیشہ کو لاء کا ٹیچر پسند نہ آتا تو یقیناً انہیں اس ٹیچر سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ رول نمبر 27 وہ اطمینان سے اٹینڈنس مارک کر رہا تھا۔ آج صرف ہادیہ حاضر تھی، باقی تینوں گزشتہ رات کلب سے لیٹ نائٹ ہاسٹل آنے کی وجہ سے غیر حاضر تھی۔ رول نمبر 31 وہ بولا تو علیشہ فوراً چست ہو کر بیٹھی۔ یس سر۔ آواز کو قدرے دھیما کرتی وہ فریش لہجے میں بولتی سارا کی اٹینڈنس لگوا چکی تھی، اب اسے ان تینوں کی حاضری لگوانی تھی۔ علیشہ کو لگا شمس کو پتہ نہیں چل پایا کیونکہ وہ اگلا رول نمبر بول رہا تھا، پھر اس سے اگلا۔ رول نمبر 34 پر ایک بار پھر علیشہ نے آواز کو تبدیل کر کے فضا کی حاضری لگوائی تو شمس کی بھویں تن گئی۔ فضا سے اگلا رول نمبر رحمہ کا تھا۔ علیشہ اپنی ہی دھن میں اطمینان سے اگلے رول نمبر کی دفعہ حاضری لگوانے کے لیے گلا کھنکھار رہی تھی جب شمس نے رول نمبر 35 کی بجائے 36 بولا۔ 36 دانیال کا رول نمبر تھا جسے اس کے بولنے سے پہلے ہی علیشہ نے بول دیا۔ اسٹینڈ اپ۔ رجسٹر بند کرتا شمس سرد آواز میں بولا۔ چوری پکڑے جانے پر علیشہ پل بھر کو گڑبڑائی جب اس کے پہلی مرتبہ پکڑے جانے پر دانیال سمیت پوری کلاس نے داد دیتی نظروں سے اس نیو ٹیچر کو دیکھا جس کی تیز سماعتوں نے علیشہ کی چوری پکڑ لی تھی۔ آئی سیڈ اسٹینڈ اپ یو لاسٹ بینچ۔ اب کی بار وہ باقاعدہ اس کی نشاندہی کر چکا تھا۔ علیشہ کو گردن باہر نکال کر اس کی جانب دیکھنا پڑا۔ سر می؟ بری آنکھوں کی گھنی پلکیں معصومیت سے جھپکانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتی وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اخروٹی بال ہمیشہ کی طرح 2 پونیوں میں مقید اس کے چہرے کا احاطہ کرتے سینے سے نیچے آ رہے تھے۔ شمس جیسا مضبوط مرد پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گلاب لبوں کا پہرے دار وہ سیاہ تل بھی مسکرا رہا تھا۔ بری آنکھوں میں اعتماد اور شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یس یو۔ اگلے ہی پل وہ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے چبا چبا کر بولا۔ وہ ڈیسک پر ہاتھ جمائے آرام سے کھڑی ہو گئی۔ پوری کلاس اب کسی تماشے کے انتظار میں چوکنا ہو چکی تھی۔ واٹ ہیپنڈ؟ کیا میں نے کچھ کیا ہے؟ پوچھتے ہوئے وہ اپنے دائیں بائیں اپنا کوئی نادیدہ کارنامہ دیکھنے کی اداکاری کرنے لگی۔ ہاف سلیو
रेड टी शर्ट जो बमुश्किल उसके पेट को ढांपे हुए थी, वाइट जीन्स तले पैरों में रेड ही शूज़ पहने वो पुरएतमाद सी बिना डरे उसकी निगाहों के सामने अब हाथ बांधे खड़ी थी। तो आप हैं दानियाल अकरम? संजीदा निगाहों से उसे देखता वो तंजिया बोला, क्योंकि अलीशा ने अभी दानियाल के रोल नंबर पर यस सर कहा था। नो सर, दानियाल इतना क्यूट नहीं है। शर्मिंदा होने की बजाय कंधे उचकाकर दोनों हाथ अपने सीने पर रखती वो झिटाई से बोली तो तलबा की दबी दबी सी हंसी निकल गई। उसके जवाब पर शम्स की सुनहरी आंखों में वाजिया नागवारी उतर आई। मिस? वो उसका नाम नहीं जानता था, सो रुक गया। अलीशा, अलीशा चौहान। बेशर्मी से मुस्कुराकर उसे अपना नाम बताती वो बेंच से बाहर निकल आई। Whatever, आपने 3 से ज़ायद स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगवाई है। क्या आप इसकी सज़ा जानती हैं? सख्त नज़रों से उसे घूरता वो बोला, मुझे सज़ा क्यों मिलेगी? इसमें मेरी क्या गलती है सर? सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए क्योंकि अटेंडेंस तो आपने मार्क की है। उसके करीब आती रजिस्टर उठाकर उसकी निगाहों के सामने लहराती वो बड़ी मासूमियत से बोली। भूरी आंखें शम्स का तमस्कर उड़ाती हुई लग रही थी। तलबा सर नीचे किए अपनी हंसी जब्त कर रहे थे। वो हकीकतन सुलग उठा। तो अब आप मेरी सज़ा का तयन करेंगी? वो उसकी ढिठाई पर हैरान ज़रूर हुआ था, लेकिन उससे मरूब नज़र नहीं आ रहा था, और यही चीज़ अलीशा को नागवार गुजर रही थी। नो सर, मैं तो जस्ट आपको बता रही हूँ कि बेसिकली गलती किसकी है। बेबाकी से शम्स की आंखों में देखती वो आराम से बोली। उसके जवाब पर शम्स ने ताइदी अंदाज में होले से अस्बात में सर हिलाया, लेकिन जब वो बोला तो उसका लहजा सर्द तरीन था। देन जस्ट गो एंड थिंक अबाउट माई पनिशमेंट, आउट। वो ठंडे लहजे में उसे जवाब दे गया तो तलबा के मुंह बंद हुए थे। एक बेहतरीन धुतकार। अलीशा के लबों की मुस्कुराहट पल भर में सिमटी थी। मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि आज तक चाहे वो किसी भी टीचर को कितना ही जिद कर देती थी, उसे वाज़िया तौर पर यह लफ्ज़ सुनने को नहीं मिला था। इज़ इट योर ऑर्डर? भवें उचकाती वो संजीदगी से बोली। काफ़ी देर से खामोश बैठा शीस इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा कर रहा था। यस, आउट। शम्स ने बड़े इत्मीनान से अपनी बात दोहराई थी। वह उसे जलाने को लबों पर फिर से मुस्कुराहट सजा चुकी थी। योर ऑर्डर विल टर्न टूवर्ड्स यू, रिमेंबर इट। तुम्हारा हुक्म तुम्हारी तरफ ही लौटेगा, ये याद रखो। नकुवत से अपने बाल झटकती वो उसे खुले लफ्ज़ों में धमकी दे रही थी। शम्स के हाथों से ज़ब्त की तनाबें छूटने लगी। आई सेड आउट। शदीद इश्ताल के आलम में वो धाड़ा था। उसकी भारी आवाज़ पूरी क्लास में गूंजी थी। शीस की मौजूदगी में इस तज़लील पर अलीशा का चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया। उसने कहरबार नज़रों से शम्स को घूरा, फिर तन फन करती क्लास से बाहर निकल गई। ये उसको शम्स के हाथों मिलने वाली पहली शिकस्त थी। आगे जाने और क्या कुछ होने वाला था, जो भी था, क्लास में चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। शीस अभी भी बिल्कुल खामोश बैठा सर शम्स को घूर रहा था। किस गधे को अपॉइंट कर लिया है आपने, जिसे फ़ीमेल स्टूडेंट से बात करने की तमीज़ भी नहीं है? वो HOD के सामने खड़ी चिंगाड़ रही थी। बिहेव मिस अलीशा, आप अपने टीचर के बारे में बात कर रही हैं, अपने अल्फाज पर गौर करें। वो अपनी सीट से उठते कदरे सख्ती से बोला था। जहन्नुम में जाए वो। उसने अलीशा चौहान को क्लास से बाहर निकलवाया है, इसका मतलब जानते हैं आप? वो गमो गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी। फर्स्टली यू नीड टू कूल डाउन मिस अलीशा। आई कांट, वो चिल्लाई थी। जब जिस टीचर का दिल चाहता है मुझे क्लास से बाहर निकाल देता है। उसे पिछले मर्तबा सर शहजाद का उसे क्लास से बाहर निकालना भी याद आ गया था। इस मसले का हल आपके पास इस तरह चिल्लाने से नहीं निकलेगा। मैं लेक्चर के बाद सर शम्स को ऑफिस में बुला लेता हूँ, आप दोनों आमने सामने। उसे कायल करने की कोशिश करता HOD जल्दी में बोल रहा था, जब अलीशा ने उसकी बात काट दी। तमाम मसाइल का हल आपका हमारे डिपार्टमेंट से निकल जाने के बाद ही निकलेगा सर, क्योंकि रियलिटी यही है कि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। पहले वो शीस हैदर और अब ये सर शम्स। वो शदीद मुश्तइल नज़र आ रही थी। आप अपनी हद भूल रही हैं मोहतरमा। मैं काफ़ी देर से आपकी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन आप अब बाकायदा धमकियों पर उतर आई हैं। बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस जाकर बात करें, शायद वो आपके फजूल इश्यूज़ पर आपकी कोई मदद कर सके। उसकी वाजिया धमकी पर अपना बर्दाश्त खोता
HOD सुलग कर बोला तो पल भर को अलीशा को चुप लग गई। तभी मेहरबान आलिम शाह ऑफिस में दाखिल हुआ। उसे हादिया की ज़बानी अलीशा की शम्स से झड़प और फिर HOD के ऑफिस में मौजूदगी की बाबत पता चल चुका था। सर, इसकी तरफ से मैं आपसे माजरत करता हूँ। जल्दी से अलीशा की कलाई थामता वो HOD से मुखातिब हुआ। अलीशा ने सुलग कर उसकी जानिब देखा। वह रोने की आदी नहीं थी, लेकिन इस पल गुस्से के बाइस उसकी बुरी आंखों में पानी भर आया था। मेरा हाथ छोड़ो आलिम, वो बिफरी। इन्हें लेकर जाएं और ठंडे पानी पिलाएं। शायद तब इन्हें याद आ जाए कि उनकी हैसियत इस यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट की है और स्टूडेंट्स को ये रवैया ज़ेब नहीं देता। गुस्से से रुख फेरता HOD तड़क कर बोला, यू। HOD को कुछ कहने को अलीशा उसकी तरफ पलटी तो मेहरबान ने बरवक्त उसके लबों पर हाथ रख दिया। बकवास बंद करो अलीशा और चलो मेरे साथ। उसे घसीटता वो ऑफिस से बाहर निकल आया। छोड़ो मुझे आलिम, छोड़ो। अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करती वो चिल्लाई। तभी अलीशा की बिफरी हुई गुलाबी निगाह HOD के ऑफिस की जानिब आते शम्स पर पड़ी। शम्स की निगाह भी उससे जा मिली, जो उस पल गुस्से से लाल टमाटर होई जा रही थी। वो नज़र फेरता बेनियाजी से उन दोनों के पास से गुजर गया। मैं इसका कत्ल करवा दूंगी। आलिम की जानिब देखती वो गुर्राई, जबकि शम्स की समातों में उसके अल्फाज पड़े तो उसकी नादानी पर उसके लब मुस्कुरा दिए। जस्ट शट अप अलीशे, तमाशा मत बनाओ। उसे एक कदरे सुनसान गोशे में लाकर छोड़ता आलिम चिल्लाया, और उसने जो मेरा तमाशा बनाया है वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? वो उसे फाड़ खाने को दौड़ी थी। तो तुम्हें किसने कहा था कि अम्मा दादी बनकर पूरी क्लास की अटेंडेंस लगवाओ? आलिम बे बरहम सा गोया हुआ। पूरी क्लास की नहीं, सिर्फ अपनी फ्रेंड्स की लगवाई है। नाराज़गी से कहती वो उसे बेवकूफ़ लगी। ओह गॉड अलीशा, कौन सी फ्रेंड्स? वो जिनमें से एक भी तुम्हारे लिए खड़ी नहीं हुई। वो प्रेजेंट नहीं थी तो खड़ी कैसे होती? अलीशा ने उनका दिफा किया। फॉर गॉड सेक, ये बेतुकी बहस बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है? तुम 2 दिन बाद कोई ना कोई इशू क्रिएट करके बैठ जाती हो। मुझे अपने डिपार्टमेंट से यहाँ दौड़ लगानी पड़ती है। अपनी पेशानी मसलता वो झुंझुलाहट अमेज़ अंदाज में बोला तो अलीशा का गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। तो मत लगाया करो ना दौड़। किसने कहा है? मेरे अब्बा बनकर मेरी फिक्र करो, और मेरे साथ कोई मसला नहीं है। मैं खुद एक मसला हूँ, सुन लिया? अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अपने गाल रगड़ती वो तड़क कर बोली तो आलिम बेबसी से उसे देखता रह गया। क्यों तंग करती हो मुझे? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे, और ये जो सारे पंगे तुम लेती फिर रही हो, तुम्हें उनसे इसीलिए रोक रहा हूँ कि इस सब से किसी दिन मामू आजिज़ आ गए ना तो घर बिठा लेंगे तुम्हें, और तीसरे ही दिन तुम्हें सारिंग के निकाह में दे देंगे। फिर रोती रहना, लेकिन तब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। उसकी गुलाबी आंखों में झांकता वो शदीद गुफ्तगी से बोला तो कुछ पल वो गुलाबी आंखों से उसे देखती रही, फिर उसके शाने से आ लगी। मुझे नहीं करनी उस जल्लाद से शादी। वो बच्चों की तरह मुंह बसोड़ती आवाज़ में बोली तो तीर निशाने पर लगते देखकर आलिम मुस्कुराया। तो फिर जाओ और जाकर अपने टीचर और HOD से माफ़ी मांगो। मैं नहीं चाहता कि ये मामला मामू तक जाए। वो पहले ही कबायली इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, कहीं तुम पर मुश्तइल ना हो जाए। उसके सर पर हाथ रखता वो नरमी से बोला तो अलीशा फ़ौरन उससे अलग होती बोल पड़ी, मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली। कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया मैंने कि जिसकी माफ़ी मांगती फिरूं। नकुवत से सर झटकती वो अदाए बेनियाजी से बोली तो वो हंस दिया। यूनिवर्सिटी स्टाफ को नौकरी से निकलवाने की धमकी देना कोई मामूली बात है? हाँ। उसकी नाक खींचता वो गैर संजीदगी से बोला तो अलीशा ने नाक मसलते हुए उसे घूरा। मैं नहीं मांगूंगी तो बस फिर नहीं मांगूंगी। नफ़ी में सर हिलाती वो बच्चों की तरह बोलती कुछ फासले से उसे तकती 2 स्याह आंखों को बेचैन कर गई थी, जबकि आलिम अब कह रहा था, क्या हो गया है यार तुम्हें? वाई आर यू फॉरगेटिंग योर सेल्फ, योर बिहेवियर, योर टोन? तुम क्यों अपना आप, अपना सलूक, अपना लहजा भूल रही हो? तुम ज़िच नहीं होती, तुम दूसरों को ज़िच कर देती हो। तुम खुद हार नहीं मानती, सामने वाले को हरा देती हो। वाई आर यू फॉरगेटिंग दैट? उसका हाथ थामता वो नरमी से बोलता चला गया तो अलीशा नज़र झुका गई। तुम अभी उन दोनों से माफ़ी मांग लो और फिर उन्हें अपने तौर पर डील करो। तुम पहले भी बहुत से टीचर्स को जिच करके यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर कर चुकी हो, एक और सही, लेकिन अपने आप को मत थकाओ, और ना ही अब कभी तुम HOD के ऑफिस कोई कंप्लेन लेकर जाओगी। यू गेट दैट?
اس کی جھکی آنکھوں کو پیار سے دیکھتا وہ دھیمے لہجے میں بولا تو علیشا نے نظریں اٹھا کر اسبات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ اس کا گال تپ تپاتے ہوئے وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکراتی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر وہ سیاہ آنکھیں عجیب وحشت ناک سی ہو گئیں۔ عالم نے علیشا کا ہاتھ تھامتے ہوئے HOD کے آفس کی جانب قدم موڑے تو ان دونوں کو دیکھتی سیاہ آنکھیں درخت کی اوٹ میں ہو گئیں۔ اپنی پشت پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتی علیشا نے پلٹ کر دیکھنا چاہا تو عالم کے پکارنے پر سیدھی ہو کر چلنے لگی۔ پھر اس نے نہایت شرافت سے HOD سے معذرت کر لی تھی۔ شمس کو بھی وہیں بلا لیا گیا تھا۔ علیشا نے منہ بسوڑتے ہوئے اس سے بھی معافی مانگی تو وہ علیشا کے شیطانی دماغ کی سوچوں سے انجان اٹس اوکے کہہ کر بات ختم کر گیا۔ فجر کی اذان کی آواز سے اس کی نیند ٹوٹی تو اس نے اپنے دکھتے جسم کو بمشکل حرکت دیتے ہوئے کروٹ بدلی۔ چہرے پر شدید جلن اور اکڑاہٹ کا احساس ہوا تو گزشتہ رات کے مناظر ذہن میں تازہ ہوتے اس کے حواس بیدار کر گئے۔ اپنی نفرت بھری شدت، فدا کی تڑپ، سب یاد آتا چلا گیا تو وہ بے بسی سے چہرہ بستر میں چھپا کے رونے لگی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کسل مندی سے لیٹی رہی، پھر نماز قضا ہو جانے کے خیال سے اٹھی اور سلیپر پیروں میں اڑستی واش روم میں جا گھسی۔ وضو کے پانی نے اس کے ہاتھوں کی بینڈیج گیلی کر دی تو اس نے کھینچ کر ہاتھوں سے اتار دی۔ چہرے اور کلائیوں پر ہونے والی جلن برداشت کرتی وہ وضو کر کے واپس کمرے میں آ گئی۔ کمرہ فدا حسین کے وجود سے خالی تھا۔ وہ اطمینان سے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد اس نے کافی دیر قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ اس دوران جانے کیوں اسے بیڈ روم سے ملحق ٹیرس پر آہٹ محسوس ہوتی رہی تھی، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ قرآن پاک چوم کر واپس اس کی جگہ پر رکھتی جب وہ پلٹی تو اس بار اسے ٹیرس پر کسی کا سایہ نظر آیا۔ دوپٹہ کھول کر شانوں پر پھیلاتی وہ جلدی سے اس جانب بڑھی تھی۔ پردے ہٹاتے ہوئے جب وہ ٹیرس پر قدم رکھ چکی تو چڑھتے دن کے مدھم اجالے میں وہاں فدا کھڑا نظر آیا تھا۔ حدیبہ کا دل کیا پلٹ جائے، لیکن پھر نہ جانے کس خیال کے تحت وہ اس کی جانب آئی تھی۔ وہ جو اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا اس کے قریب آنے پر یکدم چونک گیا۔ فدا سائیں، اپنے لبوں پر زبان پھیرتی حدیبہ نے اس کو پکارا۔ شاید یہ لمحاتی کمزوری تھی، لیکن جانے کیوں اس کے دل میں اس پل فدا کے لیے رحم آ گیا تھا۔ اس کی آواز پر وہ اس کی جانب پلٹا۔ روشن آنکھوں میں ابھرے سرخ ڈورے اس کے رات بھر جاگتے رہنے کی چگلی کھا رہے تھے۔ سرخ ناک اور سختی سے بھنچے لب۔ وہ اس کی آنکھوں کے سوجے کنارے دیکھ کر حدیبہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اگر وہ تکلیف میں تھی تو سکون میں تو وہ بھی نہیں تھا۔ کیا ملا آپ کو یہ شادی کر کے؟ دکھ سے اس کا رویا رویا چہرہ دیکھتی وہ تعصب زدہ لہجے میں بولی تو اس کی جانب دیکھتا فدا بے دردی سے مسکرایا۔ آپ؟ یک لفظی جواب دیتا وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ اس کی دکھن زدہ آنکھیں حدیبہ کو دیکھ کر پھر سے چمک اٹھی تھیں۔ میرے مل جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز تو ذہنی سکون اور دلی خوشی ہے، اور اس شادی سے آپ کا ذہنی سکون چھن چکا ہے، میں یہ جانتی ہوں۔ پہلے کی طرح اس کی فکر کرتی وہ رات سے یکسر مختلف روپ میں اس سے بات کر رہی تھی۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتی کہ اس شادی سے میرے دل کو کس قدر سکون ملا ہے۔ اتنا ہی کہ مجھے یہ ذہنی اذیت گوارا ہے۔ نرم نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتا وہ پیار سے بولا تو حدیبہ لب بھینچتی نظروں کا رخ بدل گئی۔ تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس شادی سے میرے دل کو کس قدر تکلیف پہنچی ہے، اتنی ہی کہ میں نے اپنا وجود بھی زخمی کر لیا ہے۔ حدیبہ اسے کچھ جتانے والے انداز میں بولی تو وہ اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتا سر جھکا گیا۔ آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے، تبھی تو خود کو آپ سے دور رکھا ہے، ورنہ ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھو لینا کون سا مشکل ہے ہبا۔ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بھی جتانے والے انداز میں بولا تو حدیبہ شرم و غصے کے ملے جلے تاثرات سے سرخ پڑ گئی، جبکہ اس کے گلابی پڑتے گال دیکھ کر فدا کا دل مسکرایا تھا۔ مجھے یہ مت جتائیں کہ آپ نے یہاں تنہا رات بسر کر کے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے سائیں۔ نظریں چراتی وہ تڑپ کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ محبت میں احسان نہیں کیا جاتا، قربانی دی جاتی ہے ہبا، اور آپ کی خوشی کے لیے میں ایک کیا اپنی زندگی کی آخری رات تک آپ کا انتظار کر سکتا ہوں، اور میں کروں گا۔ اس کے جھکے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیے وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کے لہجے سے جھلکتی اذیت اور انداز میں رچی شدت نے اس کا دل دھڑکا دیا تھا۔
آنکھیں آپ بھر آئیں۔ اس نے ہراساں ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا یہ پاگل پن آپ کو لے ڈوبے گا فدا۔ وہ پھر سے اس کے لیے فکر مند ہوئی تھی۔ وہ ایک دم اس کی جانب بڑھتا اس کے قریب ہو گیا۔ یقین کریں اگر میرے اس پاگل پن کو آپ کی دل فریب سنگت نصیب ہو تو میں کبھی نہیں ڈوبوں گا۔ اس کی سبیح پیشانی پر نظر ٹکائے وہ ایک جذب کے عالم میں بولا تو اس کی دیوانگی پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ کس قدر پاگل تھا وہ شخص، کس قدر انتہا پسند۔ حدیبہ کا دل عجیب سا ہونے لگا تھا۔ آپ کی یہ لفظی باتیں میرے لیے بے اثر ہیں، وہ پیچھے ہٹتی بے حسی سے گویا ہوئی۔ کچھ لفظوں کی تاثیر بہت دیر سے محسوس ہوتی ہے کیونکہ انہیں ادا کرنے والے لب ہمارے لیے اہم نہیں ہوتے۔ جس دن میں آپ کے لیے اہم ہو جاؤں گا میرے الفاظ بھی آپ پر اثر انداز ہونے لگیں گے، مجھے یقین ہے۔ اس سے 10 سال چھوٹے اس کل کے لڑکے کے پاس اس کی ہر بات کا جواب تھا۔ یقین ٹوٹنے پر آپ منہ کے بل گریں گے سائیں، وہ کھولن زدہ انداز میں بولی تو باوجود دلی اذیت کے وہ مسکرا دیا۔ آپ مجھے گرنے نہیں دیں گی، میں جانتا ہوں۔ فدا کا انداز پر یقین سا تھا، وہ چڑ گئی۔ آپ کی یہ فضول باتیں مجھے زہر لگتی ہیں، وہ تپی سی بولی تو اسے لاجواب ہوتے دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ تو آپ اثر نہ لیں؟ وہ اسے اسی کی بات لوٹا گیا تو باوجود ضبط کے حدیبہ کے غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ آپ میری نظروں سے دور کہیں دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ چٹک گئی تو فدا کی آنکھیں بجھ سی گئیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں دفع ہو جاؤں؟ وہ جیسے اس سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے دور چلے جائیں۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو اپنی بے بسی اور شکست کا احساس ہوتا ہے مجھے۔ وہ لہجے میں بے بسی سموئی تڑک کر بولی تھی، آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھر آئی تھیں۔ آپ کی شکست مجھے گوارا ہی کب ہے ہبا؟ آپ نے کہا ہے تو آپ کی چاہت سر آنکھوں پر چلا جاؤں گا، دور چلا جاؤں گا، لیکن آپ بھی ایک وعدہ کیجیے۔ دھیمی شکست کھوٹا آواز میں بولتا وہ پل بھر کر رکا۔ حدیبہ نے بھرائی آنکھوں سے سوال لے کر اس کی جانب دیکھا۔ وعدہ کیجیے کہ آپ آئندہ کبھی خود کو یوں نقصان نہیں پہنچائیں گی، کبھی خود پر اس طرح تشدد نہیں کریں گی۔ بولیے، کرتی ہیں وعدہ؟ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے وہ نرمی سے بولتا چلا گیا۔ حدیبہ کی دھندلی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتا آنسو فدا کی چوڑی ہتھیلی پر جا گرا۔ حدیبہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھنا چاہا تو فدا نے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوئے اس کا آنسو کسی قیمتی متاع کی مانند سمیٹ لیا۔ نتیجتاً حدیبہ کا نازک ہاتھ اس کی بند مٹھی پر پڑا تو فدا نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ حدیبہ نے نظریں اٹھا کر فدا کی جانب دیکھا جو پہلے ہی پرسوز حدت آمیز نگاہوں سے اس کے نقوش تول رہا تھا۔ کچھ بے خود سے میٹھے پل یوں ہی سرک گئے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو حدیبہ نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ لیا۔ اس کی جانب سے رخ موڑتی وہ خفت زدہ سی ہوتی اپنے ہاتھ کی پشت مسلنے لگی جبکہ فدا اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا کمرے میں جا گھسا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ دروازے پر کھڑا سندل بیگم سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ السلام علیکم بھابی۔ حدیبہ نے مروت نبھائی ورنہ اسے سندل سے کچھ خاص انسیت نہ تھی، اور وجہ سندل کا نخوت بھرا انداز اور بیزارانہ فطرت تھی۔ وعلیکم السلام، مجھے لگا تھا میں تم دونوں کو جگانے کی گستاخی کرنے والی ہوں، لیکن یہاں تو لگتا ہے رات بھر تم دونوں سوئے ہی نہیں۔ فدا کی سرخ آنکھوں کے سوجے کنارے دیکھتی وہ معنی خیزی سے بولتی اندر آ گئی۔ ان کے پیچھے ہی زہرا بھی جھکے سر سے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر آئی تھی۔ میں تو وقت پر سو، حدیبہ نے جھجکتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی تو وہ سرد سے درمیان میں ہی بول پڑا۔ آپ کو پتہ تو ہے میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے بھابی، تو پھر اتنی حسین رات بھلا میں کیسے سو سکتا تھا؟ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ نرمی سے بولا تو جہاں حدیبہ کا چہرہ خفت سے گلابی ہوا تھا وہیں زہرا کا چہرہ آنسو روکنے کی کوشش میں سرخ پڑ گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ منہ دکھائی میں تم نے میری نند کو کس قسم کے نشانات دیے ہیں فدا؟ سندل کی نگاہ حدیبہ کے گالوں پر پڑی جا بجا گہری خراشوں پر پڑ چکی تھی، سو اس کی تھوڑی اپنی جانب موڑ کر اس کے چہرے کا معائنہ کرتی وہ کچھ سنجیدگی سے بولی۔ وہ فدا کی محبت اور حدیبہ کے انکار دونوں سے بخوبی واقف تھیں، لیکن ان کا مقصد ہمیشہ کی طرح زخموں پر نمک چھڑکنا ہی تھا۔ فدا نے ضبط کرنے کو اپنی نگاہ جھکا لی۔
یہ سرکار نے نہیں دیے بیگم سرکار۔ کل جب ہم رخصتی سے پہلے بیبی کو تیار کر رہے تھے تو بیبی نے غصے میں چوڑیوں سے خود کو کھرونچ لیا تھا۔ ناشتے کی ٹرے بیڈ پر رکھتے ہوئے زہرا جلدی سے بولی، جبکہ اس کے بروقت جواب پر سندل جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ زہرا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ حدیبہ نے رکھائی سے تائید کی تو سندل نے بھویں اچکا کر فدا کی جانب دیکھا۔ لیکن جب تمہیں فدا کے کمرے میں لایا گیا تھا تب تو یہ زخم نہیں تھے۔ ان کا مخاطب اب حدیبہ تھی۔ وہ میک اپ کر کے ہم نے چھپا دیے تھے جی، زہرا پھر سے بولی تو اس بار حدیبہ نے کچھ مشکور نگاہوں سے زہرا کی طرف دیکھا، جبکہ سندل کچھ قہر پار نظروں سے زہرا کو گھورتی اس کی جانب پلٹی۔ تم سے پوچھا ہے میں نے؟ زہرا کو مخاطب کرتی سندل کا انداز حقارت آمیز تھا۔ زہرا گڑبڑا گئی۔ ہبا، آپ نے کن سوالات میں الجھا دیا ہے بھابھی کو؟ وہ ہمارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہیں اور بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے آپ نے مباحثہ شروع کر دیا۔ بات گھمانے کو فدا عام سے انداز میں گویا ہوا۔ آئیں بیٹھیے، آپ نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا، ناشتہ کر لیجیے۔ اسے باقاعدہ ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتا وہ بھرپور نرمی سے گویا ہوا۔ حدیبہ اس کی سمجھداری پر حیران پریشان سی چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اور میٹھی، تم ذرا جا کر مون کو بلا لاؤ پلیز۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ میری موجودگی میں اکیلے ناشتہ نہیں کرتا، پھر بعد میں مجھے اس کی خاطر دوسری شفٹ لگانی پڑے گی۔ سندل کو ناک بھویں چڑھاتے دیکھ کر وہ ڈھیٹ بنا مصروف سا بول رہا تھا۔ زہرا سر ہلاتی چلی گئی۔ بھابھی آئیں نا، آپ بھی ہمیں جوائن کریں۔ سندل کو پلٹتا دیکھ کر وہ خوش دلی سے بولا، نہیں تم دونوں کرو، کباب میں ہڈی بننے کے لیے میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ اسے چھیڑنے کو وہ مزاحیہ انداز میں بولی تو وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اسے ان کا یہ مذاق بھایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، جب تک ہم اس کی جوڑی دار اس کے حوالے نہیں کریں گے وہ یوں ہی ہڈی بنتا رہے گا۔ وہ زندگی سے بھرپور آواز میں بولا تو جہاں حدیبہ کی دھڑکنیں اس کی بات کا مطلب سمجھتی تیز تر ہوئی تھیں، وہیں سندل کے لبوں پر رینگتی رسمی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ وہ اس حویلی میں فدا حسین اور حدیبہ شاہ کی اہمیت کو بخوبی سمجھتی تھی اور یقینی طور پر ان کی نسل کے مستقبل میں ہونے والے شاندار استقبال سے بھی واقف تھی، سو زبردستی مسکرا دی۔ حدیبہ ٹرے پر جھکی چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ویسے آثار نظر تو نہیں آ رہے، لیکن امید کرتی ہوں کہ تم جلد ہی ہمیں خوشخبری سناؤ گے۔ فدا کو جواب دیتی وہ طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ حدیبہ کا ستا ہوا چہرہ اور فدا کی آنکھوں میں پھیلی ویرانی انہیں کافی کچھ سمجھا گئی تھی۔ وہ ان کے لفظوں کی کاٹ پر چائے کے ساتھ صبر کے گھونٹ بھی بھرنے لگا۔ تبھی وہاں زہرا کی انگلی تھامے اچھلتا کودتا مون آیا تھا۔ السلام علیکم ہینڈسم۔ بیڈ سے اتر کر اسے گود میں لیتا فدا پیار سے بولا تو مون نے اسے وعلیکم السلام کہتے اس کے گال چومے۔ سندل پیار کے اس مظاہرے پر ناک چڑھاتی وہاں سے نکل گئی۔ چاچو، آپ نے ابھی ناشتہ تو نہیں کیا نا؟ فدا کے دونوں کان پکڑتا وہ بگڑ کر بولا تو فدا نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے بغیر کیسے کر سکتا ہوں یار، میں تمہارا چاچو ہوں، پھپھو جیسا تھوڑی ہوں جو اکیلے اکیلے ہی ناشتہ کر لوں۔ اسے گود میں لیے بیڈ پر بیٹھتا وہ حدیبہ پر چوٹ کر گیا جو چائے کے گھونٹ پڑتی حدیبہ نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ ہائے اللہ پھپھو، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اب میرے چاچو آپ کی دلہا ہیں، آپ ان کا تو خیال کر لیتی۔ فدا کی گود سے اتر کر حدیبہ کے قریب ہوتا وہ سرگوشیانہ بولا تو اس کی بلند سرگوشی پر فدا مسکرانے لگا۔ زہرا دبے قدموں کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے حدیبہ اب ناشتہ چھوڑے مون کے بے تکے سوالات کا جواب دے رہی تھی، جبکہ فدا خود اب اطمینان سے ناشتہ کرتا ساتھ ساتھ مون کی زبان کو سٹاپ کرنے کے لیے اس کے منہ میں بھی نوالے ڈال رہا تھا۔ نوالا نگلتے ہی مون کی سٹاپ شدہ زبان پھر سے پش ہو جاتی اور حدیبہ بس عاجز سی فدا کو دیکھ رہی تھی جس کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ بے یقین سی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ان تینوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی، جبکہ منصب اب آرام سے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ویڈیو بٹن پش کر چکا تھا۔ حالات کی سنگینی کو سمجھتی مہر ماہ کی روح کانپ اٹھی تھی۔ میرے پاس مت آنا ورنہ تم تینوں کو مار ڈالوں گی، اپنی شہادت کی انگلی اٹھائے وہ چیخی تھی۔
روتی آنکھوں میں پھیلتی بے بسی چیخ چیخ کر اس کے اندرونی خوف کا پتہ دے رہی تھی، لیکن وہ نازک جان بڑے حوصلے سے انہیں دھمکا رہی تھی۔ اس کی بودی دھمکی پر ان چاروں کے لبوں پر تمسکرانہ ہنسی در آئی تھی۔ عمیر سائڈ ہو یار۔ اس کھیل کو انجوائے کرتا وہ عین بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتا ویڈیو بنا رہا تھا۔ عمیر بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے پلٹا اور شراب کے گلاس تیار کرنے لگا، جبکہ عبداللہ اور سالم مہرماں کی خوف زدہ وجود کی دھجیاں بکھیرنے کو تیار تھے۔ بتاؤ نا، کس گروہ سے تعلق ہے تمہارا؟ آگے بڑھ کر اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتا عبداللہ کمینگی سے بولا تو مہرماں نے آنکھیں میچتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا، لیکن تبھی دوسری جانب سے سالم نے اس کی گردن کی پشت کو چھوا تھا۔ اس کا روم روم سسکیاں بھرنے لگا۔ بولو نا، ڈرگز کہاں ہیں؟ وہ کہے لگاتے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مہرماں کی جان ہاتھوں سے نکلنے کو تھی۔ ان ذلیل درندوں کا لمس اس کے اندر موت کی اذیت بھر رہا تھا، جبکہ اس کی اذیتوں سے بے بہرا وہ لبوں پر مسکان سجائے ویڈیو بنا رہا تھا۔ میرے پاس مت آنا، دور رہو۔ اپنی طرف بڑھتے ان ہاتھوں کو جھٹکنے کی ناکام کوششیں کرتی وہ کسی زخمی ہرنی کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی جو کسی بھیڑیوں کے جھنڈ میں پھنس گئی تھی، لیکن فی الوقت وہ اسے مکمل طور پر دبوچنے کی بجائے کبھی اس کے چہرے، کبھی گردن، کبھی بازو کو بے باکی سے چھوتے اسے ریزہ ریزہ کر رہے تھے۔ اس کے سیاہ بالوں سے پونی کھینچ کر نکالتے ہوئے جانے اس کے کتنے بال ٹوٹے تھے، لیکن وہاں پرواہ کسی تھی۔ بتا دو نا کہ کہاں چھپا رکھا ہے مال، بتا دو تاکہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے۔ اس کا دوپٹہ چھینتے ہوئے سالم نے ہنستے ہوئے کہا۔ مہرماں کے لبوں سے چیخیں آہوں کی صورت بلند ہوئی تھی۔ عمیر ٹیبل کے پاس ہی زمین پر بیٹھا اطمینان سے ڈرنک کر رہا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان سے دور ہوتی وہ بڑبڑائی تو عبداللہ نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے بیڈ پر دھکا دیا۔ ڈھیلے ڈھالے لیمن کرتے میں اس کا وجود اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ رونے کی شدت سے سرخ و سفید چہرہ ان دونوں کی آنکھوں میں ہوس کی گندگی بھر رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں بیڈ پر چڑھے تو مہرماں نے پیچھے کھسکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس پورے منظر کی ویڈیو بناتا منصب ٹانگ پر ٹانگ جما چکا تھا۔ نہیں پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو منصب شاہ، ان کو روکو پلیز۔ وہ منصب کی طرف دیکھتی کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ تبھی سالم اس پر جھپٹا تو وہ پلٹ کر بیڈ کی دوسری جانب سے اترنے کو پیٹ کے بل کھسکی۔ عبداللہ نے پر وقت اسے اپنی جانب کھینچا تو منصب کا نام مہرماں کے لبوں سے چیخ کی صورت بلند ہوا۔ منصب! وہ جیسے مرنے کو تھی۔ ان دونوں کے ہاتھوں کا لمس اسے مار رہا تھا۔ اس کی پکار پر وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سویٹ ہارٹ، تم نے کہا تھا کہ تم سو کالڈ فلمی ہیروئنز کی طرح میرے سامنے نہیں جھکو گی۔ So now it's time to prove your words. You should keep your words. وہ اسے اسی کے الفاظ لوٹا رہا تھا۔ اس کے عیاش دوستوں کے شکنجے میں بحال ہوتی مہرماں اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں سے انہیں خود سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ منصب نے عمیر کو اشارہ کیا تو وہ شراب کی بھری ہوئی بوتل کا ڈھکن اتارتا بیڈ کی طرف آیا۔ اس کے دائیں بائیں سالم اور عبداللہ نے سختی سے اس کی کلائیاں جکڑ لیں۔ مہرماں کو لگا اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی سرخ سوجن زدہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر کنپٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے تر چہرے کو دیکھتے ہوئے کب منصب کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی اسے پتہ نہیں چلا، جبکہ مہرماں کے سر کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے عمیر نے اس کا منہ بھینچا تو مہرماں نے نظریں اٹھا کر اس تیسرے شیطان کی جانب دیکھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ٹرائی اٹ کہتے ہوئے اس نے شراب کی بوتل مہرماں کے لبوں سے لگا دی۔ اس نے اس حرام مشروب سے بچنے کے لیے سر ہلانا چاہا، لیکن ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی ان درندوں کی گرفت میں تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کے چہرے دیکھتی وہ موت کی ہچکیاں بھرتی شراب کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ اسے سانس لینے کا موقع دیے بغیر وہ اسے شراب پلا رہا تھا۔ منصب جو موبائل میں بنتی ویڈیو میں کیمرہ زوم کیے بنا پلک جھپکائے اس کا اذیت ناک چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کی حد سے زیادہ باہر کو ابلتی آنکھیں دیکھ کر عمیر کو روکنے پر مجبور ہوا تھا۔ عمیر لیو ہر، وہ جلدی سے بولا تو عمیر نے مہرماں کے لبوں سے شراب کی بوتل ہٹا دی۔
बोतल दूर होते ही उसे हल्की हल्की खांसी का दौरा सा पड़ा था। मनसब ने मोबाइल साइड पर रखा और खुद खड़ा होता कदम कदम बेड की जानिब बढ़ा। ऐन उसके पैरों वाली साइड पर रुकते हुए उसने बगौर महरमा के निढाल वजूद की तरफ देखा था। सुर्ख चेहरे पर सजी स्याह आंखों में उतरा खुमार उन्हें बंद कर देने के दर पे था। उसका सिसकता वजूद मज़ाहमत तर्क कर चुका था। खून छलकाते सुर्ख लब हिचकियां भरते बेबस दिखाई दे रहे थे। साकित निगाहों से उसका चेहरा देखते मनसब ने हाथ उठाकर उन तीनों को पीछे हटने का इशारा किया। वैसे भी उसका मकसद फ़कत वीडियो बनाना था जो कि बन चुकी थी। वो तीनों बेड से उतरे तो वो खुद बेड पर चढ़ता उसके दम तोड़ते वजूद के करीब हुआ था। भीगी आंखें हनूज बह रही थीं। मध्यम से मध्यम तर चलती सांसें उसके लबों पर लफ्ज़ों की सूरत टूट रही थीं। अभी जी। उसके लबों को तकते मनसब की निगाह उसकी सफ़ेद गर्दन से फिसलती हुई उसके कंधे तक आई थी। जाने क्यों उसे हया सी आई। रूम से बाहर जाओ। महरमा का चेहरा अपनी नज़रों की गिरफ्त में लिए वो बेतासुर लहजे में बोला तो वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुएं के पास लाकर वो उन्हें प्यासा छोड़ रहा था। वो एहतजाज करना चाहते थे लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि वो एहतजाज कर नहीं सकते थे। सुनाई नहीं दिया? उन्हें वहीं खड़ा देखकर वो सर्द लहजे में बोला तो मरते क्या ना करते के मुताबिक वो तीनों वहाँ से निकल गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो गहरा सांस लेता दोबारा उसकी जानिब मतवज्जा हुआ जो होश में होने के बावजूद होशो-खिर्द से बेगाना सी लग रही थी। तुम्हारी औकात 2 टके से भी कम है लड़की। यकीनन आज तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा। उसका बेहाल हुलिया बेबाकी से देखता वो इत्मीनान से बोला। बेड पर बिखरे उसके स्याह बाल काली आंधी की मानंद लग रहे थे। उसके दाएं बाएं हाथ जमाते हुए वो उस पर झुका तो पल भर को अपनी आंखें बंद कर गया। ये उसकी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था जिसमें वो सिन्फ़े नाजुक को शर्मो हया की हर हद फलांग कर महसूस करने वाला था, वरना वो हमेशा से औरतजात से 10 फीट दूर रहकर हर किस्म की अय्याशी मारने का आदी था। उसके वजूद से उठती पागल कर देने वाली महक ने मनसब शाह के हवास जकड़ लिए थे। वो गुमसुम सा सीधा होता फिर से उसे देखने लगा। उसके फड़फड़ाते लब खामोश हो चुके थे। अधखुली आंखें साकित थीं, यूं जैसे वो ज़िंदगी की जद्दोजहद तर्क कर चुकी हो। मनसब के वजूद में बेचैनी सी सरायत करने लगी। ए लड़की, तुम ठीक हो? उसका गाल थपथपाते हुए उसने यूं ही पूछा, लेकिन उसकी पलकों में जुम्बिश नहीं हुई थी। जाने किस तफक्कुर में उसने उसकी कलाई थाम कर उसकी नब्ज़ टटोली थी। धड़कनों का रिदम मफकूद था। वो पल भर को बौखलाता उसकी धड़कन महसूस करने की नीयत से उस पर झुका था, तभी धड़ाम से दरवाज़ा खोलता कोई आंधी तूफान की तरह अंदर आया था। मनसब फौरन सीधा हुआ और नागवार नज़रों से आने वाले की जानिब देखा, लेकिन अपने मुकाबिल अपने बाप को देखकर उसकी सारी तरारी पल भर में हवा हुई थी। बगैर दुपट्टे के बेहाल सी महरमा उसके रहमो करम पर थी, जबकि वो खुद उस पर जिस हालत में झुका हुआ था। मंजर किस कदर शर्मनाक था ये मनसब के बाप की आंखों में उतरती सुर्खाई देख कर ही पता चल रहा था। उनकी कहरबार नज़रों की तपिश सहते मनसब को अपने हलक में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। वो जल्दी से उसकी कलाई छोड़ता बेड से उतर कर खड़ा हुआ। बाबा, आप यहाँ? उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो उन्हें क्या सफाई दे। उनके पीछे ही कमरे में दाखिल होती अपनी माँ की आंखों में हैरत और आंसू देखकर उसका दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वैसे मुझे पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सुनना चाहता हूँ, क्या इसे तुमने किडनैप करवाया है? उसके मुकाबिल ठहरते वो जैसे एतराफ़े जुर्म सुनना चाहते थे। उनकी आवाज़ हड्डियों को मुंजमद कर देने वाली सर्द आग लिए हुए थी। मनसब की नज़रें झुकती चली गईं। अगले ही पल कमरा मनसब के चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ की आवाज़ से गूंज गया था। एक के बाद एक वो बड़ी बेदर्दी से उसे मारते चले गए। लानत हो तुम जैसी औलाद पर। हैरत हो रही है मुझे कि तुम जैसा नाग मेरे घर में पैदा हुआ है। उसे धक्के देकर कमरे से निकालते वो चिल्लाए थे। आंसू बहाती उसकी माँ ने महरमा की तरफ बढ़कर उसे संभाला, जो नीम मुर्दा लग रही थी। गुनाहों का ढेर पालता रहा मैं, जहन्नुम कमाता रहा, और मुझे पता भी नहीं चला। सदमे से चूर आवाज़ में बोलते वो उसे लाउंज में ले आए, जहां उसके तीनों दोस्त सर झुकाए मुजरिम बने खड़े थे।
انہوں نے نفرت سے اسے ان تینوں کی جانب دھکا دیا۔ نکل جاؤ ان تینوں کے ساتھ اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ اس بار زندہ چھوڑ رہا ہوں ورنہ اگلی بار گولی سے اڑا دوں گا تمہیں۔ وہ سال کے 12 مہینے دھیما بولنے والا اس کا شریف باپ آج چلا رہا تھا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ۔ وہ دھاڑے تھے۔ منصب جس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو چکا تھا ان کے حکم پر سرخ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں یہاں سے سیدھا ماں جان کے پاس جاؤں گا۔ وہ جیسے انہیں اطلاع دے رہا تھا کہ ان کی کوئی بھی دھمکی اس کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ اگر تم نے میرے گھر میں قدم بھی رکھا تو تمہاری ماں کو بھی تمہارے ساتھ دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ اس کی ڈٹائی پر وہ غضبناک ہو کر دھاڑے۔ سائیں، مہرماں کو سنبھالے وہ انہیں پکارتی لاؤنج میں ہی آئیں تو وہ ان کی جانب پلٹے۔ اسے سنبھالیے، بچی کی سانسیں بہت مدھم ہیں۔ وہ اسے بامشکل سہارا دیے ہوئے تھیں۔ وہ فوراً ان کی جانب بڑھے۔ وہ احتیاط سے مہرماں کو اپنی پرشفقت آغوش میں سمیٹا۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل کرلایا تھا۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کا عکس تھی۔ آپ چلیں میرے ساتھ، اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ مہرماں کو گود میں اٹھاتے وہ باہر کی جانب بڑھتے بولے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک غلط نگاہ بھی منصب پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ بھی ان کی تقلید کرتی ان کے پیچھے بڑھی تو منصب ان کے قریب آیا تھا۔ اماں رکیے پلیز۔ ان کے سامنے آتا وہ بے تابی سے گویا ہوا۔ اس کی گزارش پر انہوں نے نم آنکھوں سے اسے گھورا۔ آنکھوں میں شکوے چیخ رہے تھے۔ یہ جو بھی ہوا ہے آپ پلیز اسے محسوس مت کریں۔ وہ ان کی نرم دلی سے آگاہ تھا، اسی لیے انہیں اس فیس سے نکالنے کو بولا تھا۔ تم اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤ گے منصب، جو تمہارے بابا سرکار کہہ رہے ہیں اس کو ماننا تم پر فرض ہے۔ بنا کوئی صفائی مانگے، بنا کوئی لفظی شکوہ کیے وہ اب بھی اس کی فکر کر رہی تھی۔ میں وہیں جاؤں گا، وہ اکڑ پن سے بولا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتی ہوں تمہیں اپنے کیے گناہ کا پچھتاوا تو دور احساس بھی نہیں ہے، لیکن اگر تم اب اپنے باپ کی رضا کے خلاف گئے تو میں تم سے مجھے ماں کہنے کا حق واپس لے لوں گی، سمجھے تم؟ تعصب زدہ انداز میں اسے دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وہ ناگواری سے لب بھینچتا سر جھکا گیا۔ 5 منٹ کے اندر اندر یہ فارم ہاؤس خالی کرو، اپنے فلیٹ مت جانا۔ تمہارے بابا کو پتہ چلا تو غصے میں کچھ اور نہ کر بیٹھیں۔ یہ میرے بحریہ ٹاؤن والے فلیٹ کی چابی ہے، تم کچھ دن وہیں رہنا، پھر میں انہیں سمجھا کر تمہیں حویلی بلا لوں گی۔ اپنے پرس سے چابی نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے بے تاثر انداز میں کہا تو وہ اپنے ہونٹ سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے ایک نظر ان کے جذبات سے عاری چہرے کو دیکھ کر چابی تھام گیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو انہوں نے خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر بنا کوئی جواب دیے وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ منصب نے تشویشناک نگاہوں سے ان کی پشت دیکھی جن کی چال میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ ایک بار پھر مہرماں کی جانب سے ملنے والی شکست پر وہ خونی آنکھوں سے فرش کو گھورتا رہ گیا۔ ہوا کیا ہے؟ تم نے انکل سے ان کی کوئی شکایت کی ہے؟ دیکھو سوبی، مجھے سیدھے سیدھے بتا دو بھائی کا موڈ کیوں آف ہے؟ ایک تو ان کا فلیٹ بند پڑا ہے، دوسرا وہ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ فون کان سے لگائے تیز تیز چلتی وہ کچھ برہمی سے بول رہی تھی۔ اپیا، میں نے تو بابا سرکار کو کچھ بھی نہیں بتایا، قسم سے۔ میری بھی بھائی سے 2 دن پہلے ہی بات ہوئی تھی، تب تو وہ کافی بزی تھے۔ میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ اماں ان سے ملنے کے لیے بابا کے ساتھ کراچی گئی ہیں، لیکن انہوں نے سنے بغیر ہی کال کاٹ دی تھی۔ اب بقول آپ کے بھائی بھی غائب ہیں اور ڈیڈ کی طرف سے بھی مجھے کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ سوبی نے معصوم بنتے ہوئے اسے بتایا تو فون کے اسپیکر سے ابھرتی اس کی صاف آواز سن کر علیشہ ٹھیک ٹھاک تپی تھی۔ ایک نمبر کے خبری ہو تم، لیکن مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے۔ مت بتاؤ بیٹا، میں عالم سے پوچھ لوں گی، لیکن اتنا سن لو، اگر بھائی نے کوئی تھرل خود پر ٹرائی کیا تو تمہارا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گی۔ منصب کی فکر میں گھلتی وہ تڑک کر بولی، پھر سوبی کے منمنانے پر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ ان تینوں بھائیوں کی دودھ شریک بہن تھی، کیونکہ مہربان عالم شاہ کی پیدائش پر جب اس کی پھپھو 1.5 ماہ بعد اپنے میکے رہنے کے لیے آئی تھیں تو ان کے چھوٹے بھائی عبدالغفور چوہان کو اللہ نے بیٹی کی صورت علیشہ چوہان سے نوازا تھا، جس کے پیدا ہوتے ہی اسے اس کے تایا زاد سارنگ سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ انہی دنوں علیشہ کی والدہ کی غیر موجودگی میں علیشہ کی پھپھو نے اسے فیٹ کروا دیا تھا۔ یوں وہ اپنے بعد ان کے ہاں پیدا ہونے والے سبحان عالم شاہ کی بھی بہن بن گئی تھی۔ وقت گزرا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کا اپنی پھپھو کے سسرال آنا جانا بڑھ گیا تھا۔
سارنگ کو بھی اس کی ان تینوں بھائیوں کے ساتھ فرینکنیس اسی لیے برداشت تھی کیونکہ وہ ان کی رضائی بہن تھی۔ ابھی بھی وہ منصب کے لیے متفکر سی ہاسٹل کے گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی جب دائیں طرف سے آتا وجود اس کے اچانک سامنے آ جانے سے اس سے ٹکرایا تھا۔ اس جان لیوا ٹکراؤ پر علیشا کو بھری دوپہر میں اپنی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے دکھائی دیے تھے۔ اف، کون گدھا ہے جو عقل کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی اندھا ہے؟ اپنا سر مسلتی وہ سیدھی ہوتی اس پر چیخی تو اپنے سر کو پہلے سے ہی پکڑے کھڑا شیش اسے مقابل دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ وہ میں ایم سوری، وہ بیچارگی سے بولا۔ اس کے پاس شاید لفظوں کا سٹاک میں سے شروع ہو کر سوری پر ہی ختم ہوتا تھا۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے مسٹر؟ سوری؟ جب دیکھو اپنی منحوس شکل لے کر میرے آس پاس ہی منڈلاتے رہتے ہو۔ کیا تکلیف کیا ہے آج بتا ہی دو مجھے۔ وہ اس پر خوب ہی بگڑی تھی۔ میں تو یہاں سے گزر ہی رہا تھا، آپ ایک دم سامنے آ گئیں۔ وہ جھجکتے ہوئے اپنی صفائی میں بولا، یہ تمہارا جھوٹا بہانہ آج تو سن لیا ہے میں نے، لیکن اگر آئندہ میرے سامنے آئے تو تمہارا یہ اتنا بڑا سر دیوار سے پھوڑ دوں گی، سمجھے تم؟ کراہیت امیز نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ شہادت کی انگلی اٹھاتی وارن کرنے والے انداز میں بولی تو وہ شریف بچوں کی طرح اسبات میں سر ہلا گیا۔ اوکے، سوری پلیز۔ اس سے پھر معذرت کرتا وہ سادگی سے بولا تو اس کے یوں آسانی سے جھک جانے پر علیشا کی انا کو کچھ تسکین ملی۔ وہ نقوت سے سر چٹکتی اس کے پاس سے گزر گئی۔ اس کا رخ ٹیچرز ہاسٹل کی جانب تھا۔ وہ اب شمس کو تپانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بنا دروازہ نوک کیے دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھا اپنے آس پاس ڈھیروں فائلز پھیلائے لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا، اس کی اچانک آمد پر سیدھا ہو گیا۔ کام کے برڈن کے باعث وہ رف سے حلیے میں پورے انہماک سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا تھا کہ اس مصیبت کو سامنے دیکھ کر وہ سرد سے اپنے گریبان کے کھلے بٹن بند کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے مس علیشا، آپ میں تمیز کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی بھی شدید کمی ہے۔ اسے دیکھتا وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تو وہ برا ماننے کی بجائے بڑی ٹھٹائی سے مسکرائی۔ ویسے ماننا پڑے گا سر، میری اس کمی کا احساس ہر کسی کو نہیں ہوتا، لیکن آپ بہت جلدی مجھے جان گئے ہیں۔ مصنوعی پن سے اسے داد دیتی وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے بیڈ کے پاس ہی آ کھڑی ہوئی۔ بہت عرصے سے تعلیمی شعبے سے وابستہ ہوں، اسی لیے آپ جیسی لڑکیوں کو تو میں پہلی نظر میں ہی جان لیتا ہوں۔ شمس نے بھی اسے اپنے انداز میں جواب دیا۔ وار کاری تھا لیکن مقابل بھی علیشا تھی۔ نظر؟ واللہ مجھے تو لگا تھا آپ نظر ڈالنا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن کمال ہے بھائی، آپ نے مجھ پر نظر بھی ڈالی۔ اور معنی خیز سے کہتے ہوئے علیشا نے بات ادھوری چھوڑی تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے شمس نے بڑی مشکلوں سے خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا تھا۔ آپ یقیناً یہاں کسی اہم کام سے آئی ہیں، وہ لفظ چبا چبا کر بولا تو اس کا تپا تپا سا انداز دیکھتی وہ دل ہی دل میں محسوس ہوتی مسکرائی۔ بالکل، میں یہاں کام سے آئی ہوں۔ ایک نظر شمس کے حلیے پر ڈالتی وہ آرام سے بولی، جو اسکائی بلو شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے رف سے بلو ٹراؤزرز میں اپنے لمبے چوڑے سراپے کے باعث قابل دید لگ رہا تھا۔ اس کی گندمی رنگت پر سجی سنہری آنکھیں سرد سی لگتی تھیں۔ تو پھر بیٹھیے۔ شمس نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ تھینکس کہتی وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہاں نہیں، وہاں مس علیشا۔ صوفے کی طرف اشارہ کرتا وہ سنجیدگی سے بولا تو چاروں ناچار علیشا کو اٹھ کر صوفے پر بیٹھنا پڑا۔ جی تو فرمائیے، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ اس کے مقابل ہی سنگل کاؤچ گھسیٹ کر بیٹھتا وہ نرمی سے قطعی مفقود سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کی مضبوط کلائیاں دیکھتی علیشا پل بھر کو عجیب سی گھبراہٹ سے دو چار ہوئی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنا اعتماد بحال کر لیا۔ آج کے لیکچر میں کچھ پوائنٹس تھے جو مجھے سمجھ نہیں آئے۔ میں نوٹس بنا رہی تھی تو بس اچانک مائنڈ بلینک ہو گیا، تو سوچا آپ سے آ کر ہیلپ لے لیتی ہوں۔ وہ بڑی روانگی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ باقی تمام ٹیچرز کے برعکس وہ یونیورسٹی آف ہونے کے بعد ایکسٹرا اکیڈمک کلاسز نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے لیکچر میں ہی ہر طالب علم کو ایک ایک نقطہ سمجھا دیا کرتا تھا۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے اس یونیورسٹی میں لاء کا ٹیچر تھا، لیکن آج تک کبھی کوئی اسٹوڈنٹ اس کے پاس ایسا کوئی ایشو لے کر وارد نہیں ہوا تھا جیسے آج وہ اس کے سامنے اس وقت موجود تھی۔
तो मिस अलीशा, आपको उसी वक्त वो पॉइंट क्लियर कर लेना चाहिए था। उसके लफ्ज़ों में सच्चाई परखने को वो संजीदगी से बोला। सर, उस टाइम मुझे लगा कि मुझे समझ आ गई है, लेकिन अभी जब नोट्स बनाने बैठी तो बस। वो भोली सी शक्ल बनाती सादगी से बोली। ओके, तो बताएं फिर कौन सा पॉइंट? सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखता वो तंजिया लहजे में बोला। हाँ, वो बताते हुए पल भर को अटकी। उसने नज़रें झुकाकर अपने हाथों को देखा, वो खाली थे। वो वहाँ आ तो गई थी, लेकिन वो नोट्स। उसे याद आया जब वो अपने कमरे से निकली थी तो सुबहानी से बात कर रही थी। यकीनन वो नोट्स और रजिस्टर जिस पर आज का लेक्चर उसने नोट किया था वो वहीं कमरे में भूल आई थी। उसे अपनी गायब दिमागी पर जी भर कर अफसोस हुआ। शम्स को उस पॉइंट में उलझाकर वो आज उसका दिमाग खाने का इरादा रखती थी, लेकिन भला हो उस वक्त का जो शम्स के मामले में बुरा ही चल रहा था। उसने शर्मिंदा सी होकर नज़रें उठाकर सामने देखा। वो आंखों में तमस्कुर लिए उसे ही देख रहा था। एम रियली सॉरी सर। वो एक्चुअली मैं अपने रूम से निकलते हुए अपने भाई से बात कर रही थी, तो शायद मैं नोट्स जल्दी में वहीं भूल आई। उसकी ज़बान ने सच बोलने की नाकाम कोशिश की। ओह रियली? आप बदतमीज़ और इल मैनर्ड होने के साथ साथ गायब दिमाग भी हैं। इस हद तक कि जिस उलझन ने आपको मेरे पास आने पर मजबूर किया, उसे सुलझाने वाला मेन पॉइंट ही आप अपने रूम में भूल आई। वो एक बार फिर उस पर तंज कर रहा था। अंदाज साफ मजाक उड़ाता हुआ था, जैसे कह रहा हो बेवकूफ़ किसी और को बनाना। जबकि उसके इस्तेहज़ाइया अंदाज पर अलीशा को गुस्सा आने लगा। मैंने कहा है ना कि मैं जल्दी में थी। अपने अंदर उमड़ती खोलन पर काबू पाती वो धीमी आवाज़ में बोली। वाइट जीन्स पर हाफ स्लीव पिंक टी शर्ट पहने उसकी रंगत गुस्से और खिफ़त के बाइस शर्ट के ही हमरंग हो रही थी। उसे किलसते देखकर शम्स को सुकून मिला था। मसला ये है कि इस वक्त मुझे भी अपना टास्क कंप्लीट करने की बेहद जल्दी है। बेड पर बिखरी फाइल्स की तरफ इशारा करता वो ठंडे ठार लहजे में बोला। सो अब मैं आपको अगेन टाइम नहीं दे सकता। आप ऑलरेडी मेरे 15 मिनट वेस्ट करवा चुकी हैं। अब जाएं और ख़ुद ही उस पॉइंट को सुलझा कर नोट्स कंप्लीट करें। मैंने कल चेक करने हैं। लीव माई रूम प्लीज़। ठहर कर धीमे लहजे में बोलता वो उसे बाहर का रास्ता दिखा रहा था। अलीशा का बस नहीं चल रहा था कि अपनी बेवकूफ़ी पर अपना सर और शम्स के गरूर पर उसका मुंह तोड़ देती, लेकिन अफसोस उसे एक बार फिर शम्स को जिच करने के चक्कर में खुद शिकस्त खानी पड़ी थी। उसने एक नज़र शम्स के चेहरे पर डाली, जिसके घनी मूँछों तले लबों पर बड़ी धीमी तंजिया मुस्कुराहट रेंग रही थी। फिर पैर पटकती उसके कमरे से वो निकल गई। बेवकूफ़। दरवाज़ा बंद करते हुए वो बुड़बुड़ाया था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।